اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب دیکھ رہے ہیں، میجر جے بڈلف کی ٹرائبز آف دی ہندو کش۔ یہ 1880 میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور میجر بڈلف وہ اس وقت گلگت میں پولیٹیکل آفیسر تھے۔ انہوں نے کوئی 6 سال اس علاقے میں گزارے تھے۔ 6 سال؟ واہ! جی، اور اس دوران وہ ہندو کش کے مشرق میں کئی جگہوں پر گئے، ایسی جگہ بھی جہاں پہلے کوئی یورپی نہیں پہنچا تھا۔ تو ان کا مقصد تھا کہ بھئی ان علاقوں اور لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں جو عام دلچسپی کی ہوں۔ اور وہ خود بھی کتاب میں شروع میں ہی بتا دیتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے زیادہ تفصیل سے وہ جگہیں لکھی ہیں جہاں وہ خود گئے، جیسے گلگت وغیرہ۔ بالکل، اور جہاں وہ نہیں جا سکے، جیسے باب اول کے کچھ حصے ہیں، تو وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے جو سنا یا دوسرے مسافروں کی باتوں پر یوں سمجھیں انحصار کیا ہے۔ ٹھیک، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ معلومات شاید پہلے بھی شائع ہوئی ہوں، لیکن کوشش کی ہے کہ دہرائی نہ جائے۔ جی، سوائے اس کے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ بات کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر گلگت کے حوالے سے، وہاں کی ذات پات، رہن سہن، رسم و رواج، ان سب پر انہوں نے کافی لکھا ہے۔ تو آئیے پہلے باب پر ہی آتے ہیں، جو وادی سندھ سے بنجی تک کا علاقہ ہے۔ بڈلف شروع ہی میں کہتے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا ناقابل رسائی ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ پچھلی نصف صدی میں جنگوں وغیرہ کی وجہ سے ایشیا کے کئی علاقے تو کھل گئے تھے، لیکن یہ خاص خطہ یعنی 35 اور 38 ڈگری عرض بلد اور 70 اور 76 طول بلد کے بیچ والا، ہاں، یہ یورپیوں کے لیے تقریباً بند ہی رہا تھا۔ اور اس کی وجہ؟ دراصل سب سے بڑی وجہ تو وہاں کا جغرافیہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، ایک بڑا سلسلہ ہے اور بیچ میں گہری تنگ وادیاں۔ اچھا، تو بڈلف کے خیال میں یہی جو تنہائی تھی، اسی نے ان کمیونٹیز کو اپنی آزادی برقرار رکھنے میں مدد دی اور وہ نسلوں سے وہیں اپنی چھوٹی چھوٹی حدود میں رہتی آئیں۔ تو پھر وہاں سفر کرنا کیسا ہوتا ہوگا؟ بڈلف کیا لکھتے ہیں اس بارے میں؟ اوہ، بہت ہی مشکل۔ سڑکیں تو آپ سمجھے تھیں ہی نہیں، رابطہ اگر تھا تو بس دریاؤں پر لٹکے ہوئے پلوں سے۔ لٹکے ہوئے پل؟ مطلب وہ رسیوں والے؟ جی بالکل، وہ ٹہنیوں کو گٹھ کر 9 پلائی رسے بناتے تھے اور انہیں بالکل سیدھی کھڑی چٹانوں کے بیچ لٹکا دیتے تھے۔ اللہ! ان پر سے گزرنا، خاص طور پر جب تیز ہوا ہو، بڈلف لکھتے ہیں، بڑے دل گردے کا کام تھا۔ یہ پل ہر سال نئے بنتے تھے، لیکن اگر مرمت نہ ہو تو خطرناک ہو جاتے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بڈلف پرانے چینی سیاحوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، فاہیان اور سنگیون کا۔ اچھا، انہوں نے بھی لکھا ہے؟ جی، انہوں نے بھی اسی علاقے کی مشکلات بیان کی ہیں کہ کھڑی چٹانیں ہیں، پہاڑ پتھر کی دیواروں کی طرح 10,000 فٹ بلند ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے۔ تو ان حالات کی وجہ سے بڈلف کے مطابق باہر کی دنیا سے رابطہ سال میں آدھے سے بھی کم وقت کے لیے ممکن تھا۔ یہاں تک کہ دریائے سندھ کے راستے بھی سفر محفوظ نہیں تھا، کناروں پر لڑاکا قبائل تھے۔ تو اسی لیے بڈلف بتاتے ہیں کہ اس علاقے کو یاغستان کہتے تھے؟ جی، یاغستان یعنی باغیوں کا ملک، یا وہ علاقہ جہاں کوئی قانون نہ مانے، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ لیکن لوگ رہتے تو تھے، کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، بظاہر زمین اور لوگ سخت لگتے ہیں، لیکن وادیوں میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ ڈربن سے بونجی تک کا علاقہ کوئی 150 میل کا، زیادہ تر تو پتھریلا اور بنجر ہے، لیکن گہری وادیوں میں مٹی بھی ہے۔ اور موسم؟ گرمیاں شدید گرم، سردیاں شدید سرد۔ سال میں 2 فصلیں ہوتی تھیں عموماً، گندم یا جو، اور پھر چاول یا باجرا۔ بڈلف نے اس باب میں کچھ خاص کمیونٹیز کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، کافی تفصیل سے۔ مثال کے طور پر سندھ کوہستان کے شنکاری لوگوں کا، جسے وہ شنو کا ملک کہتے ہیں، وہ درد لفظ کے استعمال پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے مختلف گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے بارے میں کیا مشاہدات ہیں؟ ان کے حلیے، رسم و رواج؟ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ لوگ عموماً چھوٹے قد کے، تیز نکوش والے ہوتے ہیں۔ کچھ رواجوں کا ذکر ہے، جیسے سر منڈوانا۔ مذہبی طور پر بھی فرق تھا، کہیں زیادہ شدت پسندی، کہیں پرانی بت پرستی جیسی چیزوں کے آثار۔ اور زبانیں تو بہت ہی مختلف تھیں ہر وادی کی۔ مختلف وادیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے الائی، تانگیر، داریل۔ جی، چلاس کا ذکر خاص طور پر دلچسپ ہے۔ بڈلف لکھتے ہیں کہ چلاس کے لوگ لڑاکا تو تھے، لیکن موسیقی، رقص اور پولوں کے بھی بہت شوقین تھے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، اتنے سخت ماحول میں۔ بالکل،
وہ وہاں کے نظام حکومت کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے جسٹیرو سسٹم مطلب بزرگوں کی کونسل، یا سیگاز جیسے مقامی طریقے جن سے معاملات چلائے جاتے تھے۔ اور کوئی خاص رواج ہوں بوڈلف نے نوٹ کیا ہوں؟ ہاں، کچھ عجیب بھی ہیں، جیسے کچھ وادیوں میں گرمیوں میں مرد اور عورتیں الگ الگ رہائش رکھتے تھے، اور کھیتی باڑی کا زیادہ تر کام عورتیں کرتی تھیں۔ غلامی کا رواج بھی بوڈلف کے مطابق موجود تھا۔ اور حکومت کا نظام کیسا تھا مجموعی طور پر؟ زیادہ تر جمہوریہ جیسا، یوں سمجھ لیں۔ ہر گاؤں اپنے معاملات خود چلاتا تھا، اور اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو مقامی رواج یا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تھا باب اول کا ایک کہہ لیں تعارف سا، جو اس بہت ہی الگ تھلگ اور پیچیدہ علاقے کی ایک تصویر دکھاتا ہے۔ جی، اور جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ بڈلف کی تحریر سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کس طرح جغرافیائی مشکلات نے نہ صرف ان قبیلوں کی ثقافت کو صدیوں تک محفوظ رکھا، بلکہ باہر والوں کے لیے، جیسے خود بڈلف کے لیے بھی، انہیں سمجھنا کتنا مشکل تھا۔ صحیح۔ تو یہ تاریخی تفصیلات پڑھ کر آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو معاشرے اتنے الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ اپنی شناخت کیسے برقرار رکھتے ہیں اور بدلتی دنیا سے کیسے نمٹتے ہیں۔ تو آج ہم مصنف کے ساتھ ایک طرح سے سمجھیں ایک سفر پر نکل رہے ہیں، یاغستان سے ہوتے ہوئے استور اور پھر گلگت، ہنزا، نگر اور پونیال تک۔ جی بالکل۔ ہم ہندوکش کے قبائل کے دوسرے باب میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھے کہ مصنف نے ان علاقوں کے جغرافیہ، لوگوں، حکمرانوں اور تاریخ کو کیسے دیکھا، کیسے بیان کیا ہے۔ بالکل، اور مصنف ہمیں سب سے پہلے گلگت لے جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ دریائے سندھ سے کوئی 24 میل دور، تقریباً آپ کہیں 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور ایک زمانے میں حکمرانوں کا گڑھ رہی ہے۔ زرخیز زمین ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو ایک اہم مرکز تھا یہ بات دلچسپ ہے کہ اس کا پرانا نام سارگن تھا۔ گلگت نام تو بعد میں پڑا جب سکھ اور ڈوگرا فاتحین آئے۔ جی ہاں۔ مصنف نے پرانے حکمرانوں کا ذکر کیا ہے، راہ کہلاتے تھے وہ، اور آخری ہندو راجا شیری بودت کا بھی نام لیا ہے۔ اچھا۔ پھر 14ویں صدی سے ترخانے خاندان کا دور شروع ہوا وہاں۔ ہاں، اور آج بھی یہ ایک اہم جگہ سمجھی جاتی ہے۔ مصنف کے زمانے میں آبادی کوئی 4500 کے قریب تھی، ملی جلی قومیں تھیں وہاں، زبان البتہ شینا زیادہ بولی جاتی تھی۔ لیکن دوسری زبانوں کا اثر بھی تھا، ہے نا؟ جیسے کشمیری، ڈوگری۔ جی جی بالکل، کشمیری، ڈوگری، ہندوستانی، پنجابی، ان سب کا اثر نظر آتا تھا۔ اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ تو کمال کی ہے۔ ہمالیہ کے بالکل بیچ میں اونچے اونچے پہاڑ، گہری وادیاں، 18,000 سے 26,000 فٹ تک بلند چوٹیاں۔ جی بالکل، اور کئی پہاڑی راستے یہاں سے گزرتے ہیں، تو دفاعی لحاظ سے یہ بہت اہم علاقہ تھا۔ مصنف نے بگروٹ وادی کا بھی ذکر کیا ہے، وہاں سونے کی دھلائی کا کام ہوتا تھا۔ ہاں، بگروٹ وادی، آبادی کوئی 2-3 ہزار بتائی ہے مصنف نے، اور وہاں سونے کی دھلائی کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ معدنیات کے امکانات ہیں۔ یہ سونے والی بات رکاپوشی نالے کے حوالے سے بھی آتی ہے۔ اچھا، اور بنجی کا بھی ذکر ہے، جو پہلے خوشحال تھا پھر تباہ ہو گیا۔ کہانی ہے کہ ان کے حکمران جڑواں بھائی تھے جو دشمن تھے۔ ہاں، مصنف یہی روایت بتاتا ہے۔ 15ویں صدی میں 2 بھائی موگلوٹ اور گرکس، ان سے یہ خاندان شروع ہوئے اور حکمران سم کہلائے۔ اور دشمنی بھی شروع سے ہی تھی؟ جی بالکل، پیدائش صحیح۔ نگر جو تھا وہ چھوٹا علاقہ تھا لیکن زیادہ آباد اور زرخیز تھا۔ اچھا۔ وہاں کی خوبانیاں تو پنجاب تک جاتی تھیں۔ آبادی شیعہ تھی اور وہ کشمیر کو سالانہ خراج بھی دیتے تھے، سونا اور خوبانیاں۔ اور ہنزا، وہ تو بڑا علاقہ لگتا ہے۔ ہاں، ہنزا وسیع تھا، شمشال وادی تک پھیلا ہوا۔ ان کی شہرت البتہ نگر والوں سے زیادہ تھی بہادری میں۔ لیکن مصنف انہیں افغانوں جتنا جنگجو نہیں مانتا۔ ٹھیک، بالکل۔ مصنف کہتا ہے کہ بہادر تھے مگر افغانوں جیسے نہیں۔ ان کا ایک کام پڑوسیوں پر حملے کرنا اور قافلوں کو لوٹنا بھی تھا، جسے مصنف اسٹرائکنگ دا روڈ کہتا ہے۔ اچھا، اسٹرائکنگ دا روڈ یعنی راستے پر حملہ کرنا۔ جی، اور یہ غلاموں کی تجارت کا بھی مرکز تھا۔ بدخشاں کے تاجر یہاں آتے تھے۔ ان کے تعلقات چین سے بھی تھے، سنا ہے۔ ہاں، مصنف لکھتا ہے کہ انہوں نے 1847 میں ایک بغاوت دبانے میں چین کی مدد کی تھی، جس پر انہیں انعام اور سبسڈی ملی، مگر بعد میں 1869 میں ڈوگروں کے سامنے بھی جھکے اور انہیں بھی خراج دینے لگے۔ یعنی ایک طرف چین، دوسری طرف کشمیر ڈوگرے، بڑی پیچیدہ صورتحال تھی۔ بالکل،
جغرافیہ نے دونوں ریاستوں کی قسمت الگ لکھی، ایک زراعت پر، دوسرا کہہ لیں لوٹ مار اور اسٹریٹجک پلے پر۔ اچھا، ان لوگوں کے بارے میں مصنف کیا بتاتا ہے؟ نسل، زبان وغیرہ؟ مصنف کے مطابق یہ لوگ بنیادی طور پر یشکن ذات سے ہیں، جنہیں شینا لوگ یشکن کہتے ہیں، لیکن وہ خود کو برش کہتے ہیں۔ برش؟ اور زبان؟ زبان برش کی یا برشاس کی؟ دونوں ریاستوں میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، البتہ ہنزا کا لہجہ ذرا وسیع بتایا گیا ہے۔ گیت البتہ اکثر شینا میں گاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ شاعرانہ زبان سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ نگر والوں میں تاتاری خون کی آمیزش کا بھی ذکر ہے۔ جی، مصنف نے یہ نوٹ کیا ہے، اور خنزا کے لوگ زیادہ قداور اور بہتر خود و خال والے بتائے گئے ہیں۔ اور رہن سہن، رسم و رواج، کیا کچھ خاص تھا؟ مصنف لکھتا ہے کہ اسلام پر عمل ذرا ڈھیلا ڈھالا سا تھا، لوگ کافی آزاد خیال تھے، شراب نوشی عام تھی۔ اچھا؟ جی، اور وہ تشپور نامی گوشت بھی کھاتے تھے، یعنی جو جانور اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ہتھیاروں میں؟ تیر کمان کا استعمال اب بھی تھا۔ اور حکمرانوں کے القابات بھی خاص تھے؟ ہاں، تھوم کو سوری کہتے تھے، جو شاید سیری یا لشمی سے نکلا ہوں، بیویوں کو گہنش اور بیٹوں کو تشپور کہا جاتا تھا۔ ہر گاؤں میں قلعہ بھی ہوتا تھا؟ جی، دفاع کے لیے کچی اینٹوں کی دیواریں کوئی 15 فٹ اونچی اور چوکور برج بنے ہوتے تھے۔ اچھا، اب آگے پیونیال کا ذکر ہے۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟ پیونیال جو ہے وہ گلگت سے کوئی 19 میل اوپر یاسین کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں چیر قلعہ ہے جسے ڈوگروں نے مضبوط کیا تھا، اور گھاکچ ایک اہم مقام ہے جہاں راؤ آفیت خان رہتے تھے۔ تو یہ پہلے گلگت کا حصہ تھا؟ جی، لیکن پھر یاسین اور گلگت کے درمیان تنازع کا مرکز بن گیا۔ آخرکار 1860 میں کشمیر کے قبضے میں آیا، بیچ میں کچھ عرصہ آزاد بھی رہا۔ اور موجودہ راہ کو کشمیر حکومت نے تسلیم کیا؟ جی، مصنف کے مطابق ان کی جنگوں میں خدمات کے عوض یہ بروشا کی نسل سے تھے۔ اور وہاں کے لوگ؟ آبادی، زبان؟ آبادی کوئی 3000 بتائی گئی ہے، زیادہ تر مولائی شیعہ ہیں، زبان شینا بولتے ہیں، مرد اپنی جسمانی پھرتی کے لیے مشہور تھے۔ لیکن ان کی بھی دشمنیاں تھیں؟ ہاں، یاسین اور چترال والوں سے سخت دشمنی تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ ان مسلسل لڑائیوں اور قدرتی آفات، جیسے کبھی گلیشیئر پھٹ گیا، اس سے آبادی کافی کم ہو گئی تھی۔ تو مجموعی طور پر مصنف کی نظر سے یہ پورا خطہ مطلب اسٹریٹجک اہمیت کا حامل، تاریخ میں الجھا ہوا، مختلف ثقافتیں، ریاستوں کی آپسی دشمنیاں، وسائل کی دوڑ اور مشکل جغرافیہ، ان سب کی ایک بڑی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ مصنف نے ایک صدی سے بھی پہلے جن جغرافیائی اور وسائل پر مبنی لڑائیوں اور بدلتے ہوئے اتحادوں کا نقشہ کھینچا ہے، جی، ان تاریخی حقیقتوں کی گونج، ان کی بازگشت آج اس اہم خطے میں کیسے محسوس ہوتی ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے جو مصنف کی یہ تحریر ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، یہ غور طلب نکتہ ہے۔ آج ہم ہندو کش کے علاقے کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر وہاں کی ذات پات اور انتظامی نظام پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ ساری معلومات ڈاکٹر لائٹنر اور مسٹر ڈریو کے کام پر مبنی ہے۔ ہاں، اور ان ذرائع میں ایک جدول بھی شامل ہے جو مختلف ذاتوں کی تقسیم اور ان کے آپسی شادی بیاہ کے رواج دکھاتا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس سماجی اور انتظامی ڈھانچے کو سمجھنے کی۔ بالکل، یہ باب ہمیں اس علاقے کے سماجی تانے بانے کی ایک جھلک دیتا ہے۔ سب سے اونچی سمجھی جانے والی ذات رونو سے لے کر شن، یشکن اور دوسرے چھوٹے گروہوں تک۔ اور انتظامیہ کا بھی ذکر ہے۔ جی، ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں حکومت، ٹیکس اور جو مقامی حکام تھے ان کا نظام کیسا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں رونو سے۔ یہ سب سے معزز ذات اور حکمران خاندان سمجھے جاتے تھے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی اصلیت کے بارے میں دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سومالک نامی ایک مقامی حکمران کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، زون، رونو اور ہرا۔ مقامی جڑیں۔ اور دوسری کہانی یہ ہے کہ ان کا تعلق عرب نسل سے ہے، جو 7ویں صدی کے آخر میں وہ بالائی چترال وادی میں آ کر آباد ہوئے۔ تو کافی مختلف نظریات ہیں، ایک مقامی، ایک باہر سے۔ ان کی شکل و شباہت کا بھی کچھ ذکر ہے؟ ہاں، کہا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ طبقے کے راجپوتوں سے ملتے جلتے تھے۔ ٹھیک، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ رونو خاندان
دوسرے کن گروہوں میں شادیاں کرتے تھے؟ جی، وہ حکمران خاندانوں، سیدوں، شنوں اور یشکنوں میں شادیاں کرتے تھے۔ اچھا، تو رونوں کے بعد کون سی ذات آتی ہے؟ ان کے بعد شن آتے ہیں۔ یہ دریائے سندھ کی وادی میں خاص طور پر سزین سے نیچے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ شن، وہ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ خود کو تو اعلیٰ نسل کا ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کی کچھ رسمیں جیسے گائے کا گوشت نہ کھانا۔ او ہاں، یہ بات تو کافی دلچسپ ہے۔ یہ حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ جی، اسلام قبول کرنے کے باوجود یہ چیزیں باقی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ثقافتی جڑیں کتنی گہری ہو سکتی ہیں۔ واقعی، کیا ان کی اصلیت کے بارے میں بھی کوئی مختلف نظریات ہیں؟ مطلب فاتح تھے یا مقامی؟ جی، ذرائع میں اس پر بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ انہیں فاتح نسل مانتے ہیں، کچھ مقامی آبادی کا ہی بہتر حصہ۔ تو تاریخ میں یہ ابہام اکثر ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، شنوں کے علاوہ یشکن بھی ایک اہم گروہ تھے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یشکن، ہنزا، نگر، یاسین اور پنیال میں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اور ان کی زبانیں وہ بھی مختلف تھی؟ جی، ان کی زبانیں مختلف ہیں، جیسے خاجنا، بروسکی اور ورشی کی۔ جسمانی طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سرخ و سفید رنگت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ شنوں سے کافی مختلف لگتے ہیں۔ جی، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شاید تورانی نسل سے ہیں، ممکنہ طور پر کچھ آریائی اثر کے ساتھ۔ تو کیا شینوں اور یشکنوں کے آپس میں تعلقات اچھے تھے یا کچھ تناؤ تھا؟ ذرائع میں ذکر ہے کہ ان کے درمیان شادی بیاہ پر پابندیاں تھیں اور کچھ رکابت بھی پائی جاتی تھی۔ اچھا، ان بڑی ذاتوں کے علاوہ کیا چھوٹی ذاتوں کا بھی ذکر ہے؟ جی ہے، بالکل ہے۔ کرامن ہے جو کمہار یا پنجکی والے تھے، ڈوم جو موسیقار اور لوہار تھے۔ سید بھی تھے؟ جی، سید بھی تھے جو خود کو تیمور لنگ کی نسل سے بتاتے تھے اور معزز سمجھے جاتے تھے۔ پھر گجر تھے جو چرواہے تھے، اور کشمیری جو جلاہے یا بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اور کچھ نچلی ذاتیں بھی؟ ہاں، کچھ ایسی ذاتیں بھی تھیں جنہیں ہندوستان کی نچلی ذاتوں جیسا سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک پورا سماجی درجہ بندی کا نظام تھا۔ یہ تو ہوئی ساماجک تقسیم۔ اب ذرا انتظامیہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ نظام کیسے چلتا تھا؟ دیکھیں، پرانے شاہنامہ حکمرانوں کے تحت ایک باقاعدہ نظام موجود تھا جس پر کشمیر کا کچھ اثر نظر آتا ہے۔ ٹیکس وغیرہ کا کیا حساب تھا؟ ٹیکس کا نظام تو کافی تفصیلی تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست کافی منظم تھی۔ مثلا زمین پر کوٹکل نامی ٹیکس تھا، اچھا، بھیڑ بکریوں پر گنونی ماری، پنچکیوں پر نیوری شاعری، یہاں تک کہ سونے کی دھول پر را رچل کی اور انگور کی بیلوں پر بھی ٹیکس تھا، جچائی ٹونی۔ ہاں، یعنی ہر چیز پر ٹیکس۔ واقعی کافی تفصیلی نظام تھا۔ اس کو چلاتا کون تھا؟ انتظامی عہدوں میں سب سے اہم وزیر تھا۔ وہ ضلع کا ذمہ دار ہوتا تھا اور عموماً رونو، شن یا یشکن ذات سے چنا جاتا تھا، لیکن یہ عہدہ موروثی نہیں تھا۔ تو وزیر کا کردار صرف انتظامی تھا یا کچھ اور بھی؟ نہیں، وہ زمیندار بھی ہوتے تھے، کاشتکاری کا انتظام دیکھتے تھے، اور اہم بات یہ کہ جنگ کے وقت لوگوں کی قیادت بھی کرتے تھے۔ اور گاؤں کی سطح پر کون ہوتا تھا؟ ہر گاؤں میں وزیر کے ماتحت ایک ترنگفہ کام کرتا تھا۔ اچھا، اور مالی معاملات یعنی ٹیکس وصولی وغیرہ؟ اس کے لیے الگ لوگ تھے۔ راجا کا خزانچی یرفا کہلاتا تھا جو زمینی محصول وصول کرتا تھا۔ اور باقی ٹیکس؟ دیگر واجبات وہ برو نامی اہلکار جمع کرتا تھا۔ ایک اور عہدیدار چاربو تھا جو ترنگفہ کا مددگار ہوتا تھا اور اسے ٹیکس میں چھوٹ جیسی کچھ مراد بھی حاصل تھیں۔ اور انصاف کیسے ہوتا تھا، خاص طور پر اگر کوئی تنازع ہو جائے؟ انصاف کا نظام بھی زیادہ تر وزراء کے ہاتھ میں تھا۔ زمین کے جھگڑے تو عموماً جرمانے سے حل ہو جاتے تھے۔ اور سنگین جرائم؟ سنگین جرائم جیسے قتل یا غداری، ان کی سزا بہت سخت تھی۔ مجرم کی جائیداد تباہ کر دی جاتی تھی یا پھر اسے اور اس کے خاندان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو پیمائش وغیرہ کے لیے بھی کوئی نظام تھا، جیسے اناج یا زمین ناپنے کا؟ جی، ذرائع میں مختلف پیمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ خشک اناج کے لیے، سونے کی دھول کے لیے، زمین اور لمبائی ناپنے کے لیے الگ الگ پیمانے استعمال ہوتے تھے۔ تو خلاصہ کریں تو یہ جو ہندو کش کا علاقہ تھا، جیسا کہ ان ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے، یہاں ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی نظام تھا۔ ذات پات، نسل کے مختلف دعوے، اونچ نیچ۔ بالکل، اور اس پیچیدہ سماج کے ساتھ ساتھ ایک منظم انتظامی اور ٹیکس کا نظام بھی موجود تھا جو ریاستی طاقت اور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔
اور یہ جو مختلف عہدیدار تھے اور ان کے کردار تھے، اس سے ریاست کی تنظیم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب مل کر اس وقت کے معاشرے کی ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہو۔ یہ جو صدیوں پرانے سماجی ڈھانچے اور انتظامی طریقے تھے، یہ آج بھی شاید غیر محسوس طریقے سے ہی صحیح اس خطے پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہوں گے؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وادی سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں، خاص طور پر بلتستان، وہاں تو بہت سے قبائل اور ثقافتیں ایک ساتھ ملتی ہیں، کافی تنوع ہے وہاں۔ جی بالکل، ایک بہت ہی دلچسپ خطہ ہے ثقافتی لحاظ سے۔ تو آج ہم ایک خاص تاریخی دستاویز ہندو کش کے قبائل اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر بلتستان کے بروکپا لوگوں پر توجہ دیتی ہے، اور ہمارا مقصد، جیسا مصنف نے خود بیان کیا، بس یہ سمجھنا ہے کہ وہ ان کی اصلیت، ان کے رسم و رواج اور شناخت کے بارے میں کیا مشاہدات پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ متن بنیادی طور پر بروکپا کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، خاص طور پر بلتیوں اور دوسرے درد قبائل کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے، یعنی وہ گروہ جنہیں مصنف اس علاقے کا، آپ کہہ سکتی ہیں، قدیم غیر تبتی باشندہ سمجھتا ہے۔ اچھا، مصنف اپنے مشاہدات اور دوسرے مبصرین جیسے مسٹر ڈریو ان کے کام پر انحصار کرتا نظر آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویز بروکپاؤں کی کیا تصویر پیش کرتی ہے۔ مصنف ان کے جغرافیائی محل و وقوع سے بات شروع کرتا ہے نا؟ ہاں، ہراموش ضلع کا ذکر ہے۔ جی، ہارومش کا۔ وہاں یشکن رہتے ہیں اور شینا کی گلگتی بولی بولتے ہیں۔ اور یہ علاقہ زیادہ تر بلتی آبادی والا ہے، جنہیں مصنف نے تاتاری خون اور تبتی بولی سے جوڑا ہے۔ جی ہاں، اور اسی علاقے میں مصنف کے مطابق بروکپا بھی ہیں، جنہیں وہ پہاڑی لوگ یا ہائی لینڈرز کہتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عموماً اونچی، کم زرخیز زمینوں پر آباد ہیں۔ اچھا، جبکہ بہتر زمین بلتیوں کے پاس ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات جو مصنف نوٹ کرتا ہے، وہ رونڈو اور اسکردو میں بولی جانے والی شینا بولی کا فرق ہے۔ کس سے فرق؟ چلاس اور داریل کی شینا سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بولیاں مختلف ہیں۔ اچھا، ان کی اصلیت کے بارے میں کیا کہتا ہے مصنف؟ کیا وہ انہیں قدیم باشندے مانتا ہے؟ نہیں، اصل میں مصنف ایک روایت بیان کرتا ہے کیسی روایت؟ کہ بروکپا غالباً نگر سے آئے اور پھر بلتیوں کے درمیان آ کر بس گئے۔ اوہ، تو یعنی مصنف انہیں نئے آنے والے سمجھتا ہے؟ جی، مقامی زبان میں جنہیں بلو ویل کہا جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، اصل باشندے نہیں۔ اور مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ بروکپا بلتیوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی یشکنوں پر ویسے ہی برتری جتاتے ہیں جیسے دوسری جگہوں پر شین کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرح کا سماجی درجہ بندی کا نظام وہاں بھی موجود ہے۔ کیا مصنف شینوں کے بارے میں مزید کچھ بتاتا ہے؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ بلتستان کے شین خود کو روم کہلانا پسند کرتے ہیں۔ روم؟ جی، اور ان کی اپنی ذیلی شاخیں ہیں، شارسنگ، غبو وغیرہ، جو آپس میں ہی شادی بیاہ کرتی ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ ان کے سماجی ڈھانچے کا ایک اہم پہلو ہے۔ جسمانی خودخال کے بارے میں مصنف نے مسٹر ڈرو کے مشاہدات کا حوالہ دیا ہے، وہ کیا تھے؟ ہاں، مصنف ڈرو کا حوالہ دے کر لکھتا ہے کہ بلتی وہ لداخی تاتاریوں سے تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ کس طرح؟ ان کی داڑھیاں زیادہ گھنی ہوتی ہیں، نقوش بہتر ہوتے ہیں، قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ اور ڈرو اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ ڈرو نے تو اس کی وجہ اسلام قبول کرنا اور شاید آب و ہوا کو قرار دیا تھا۔ لیکن مصنف خود کیا کہتا ہے؟ مصنف خود یہ بھی کہتا ہے کہ اکثر بلتیوں اور درد لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جی، جو اس کے خیال میں نسلوں کے ملاپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی درد خون کے ذریعے آریائی خصوصیات کا آنا۔ یعنی مصنف کے مطابق بلتی آبادی میں آریائی اور منگولیائی، یا جسے وہ تاتاری کہتا ہے، ان دونوں نسلوں کا مرکب پایا جاتا ہے؟ بالکل، اور وہ کننگم کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ شگر کے بلتیوں میں، خاص طور پر اونچے طبقے میں، آریائی خون زیادہ نمایاں ہے۔ وہ بلتی ذاتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے وزیر، ربو، ترکشوس وغیرہ۔ اور وزیر ذات کے بارے میں؟ ڈریو کے حوالے سے کہتا ہے کہ وزیر ذات میں درد خون سب سے زیادہ ہے، جبکہ ڈوم، جو موسیقار ہیں، مصنف کے مطابق ان کی حیثیت کم ہے۔ مصنف نے درد تارکین وطن کی آمد
اور شادی بیاہ کے رواج پر بھی بات کی ہے۔ جی ہاں، وہ لکھتا ہے کہ یہ شن تارکین وطن جو تھے وہ مقامی لوگوں میں نسبتاً آسانی سے شادیاں کر لیتے تھے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مصنف کے خیال میں یہ مغرب کے چینوں کے مقابلے میں کم ذات پات کے تعصب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ مصنف برکپیوں کو بے حال نئے آنے والے ہی سمجھتا ہے۔ اب ذرا داہانوں کے برکپاؤں کی مخصوص رسوم و رواج اور عقائد پر آتے ہیں جن کا مصنف نے ذکر کیا ہے۔ مصنف کے مطابق وہ رسمی طور پر تو بدھ مت ہیں، اگرچہ کچھ گاؤں مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ اور ان کی کوئی خاص بات؟ جی، ایک بہت ہی خاص بات جیسے مصنف درد خصوصیت کہتا ہے وہ ہے گائے سے شدید نفرت۔ گائے سے نفرت؟ مطلب نہ وہ اس کا دودھ پیتے ہیں، نہ مکھن کھاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے چمڑے سے بنی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ جی، مصنف لکھتا ہے کہ وہ اپنے مقامی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور پاکیزگی کی خاص رسومات ادا کرتے ہیں۔ اور ان میں ذات پات کا نظام کیسا ہے؟ مصنف نے ڈرو کے حوالے سے بتایا ہے۔ جی، مصنف ڈرو کا حوالہ دے کر 3 اہم طبقوں کا ذکر کرتا ہے، ایک پجاری طبقہ، پھر کاشتکار اور دستکار، اور پھر عام لوگ جنہیں روشن کہا گیا ہے۔ اور کوئی نچلی ذات؟ ہاں، ایک نچلی ذات لوہاروں کی بتائی گئی ہے، رزمت یا گرگٹ۔ شادی بیاہ کے کیا اصول ہیں ان میں؟ اس میں مصنف ایک دلچسپ بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اونچی ذات کے مرد نچلی ذات کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیاں نچلی ذات میں نہیں دیتے۔ اچھا، یہ تو ہندو رواج سے الٹ ہے نا؟ جی، مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہندو رواج کے برعکس ہے۔ کیا وہ دوسرے گروہوں سے سماجی طور پر الگ تھلگ رہتے ہیں؟ مصنف کے مطابق ہاں، وہ تبتی بدھسٹوں یا مسلمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر کوئی باہر والا ان کے گھر آئے تو بعد میں گھر کو جونیپر کے دھوئیں سے پاک کرتے ہیں۔ اور گائے سے نفرت والی بات وہ اب بھی ہے؟ جی، مصنف کے مطابق وہ بدستور قائم ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ عقائد شاید بدھ مت یا اسلام سے بھی پہلے کے ہو سکتے ہیں، کوئی پرانی روح پرستی کی باقیات۔ آخر میں مصنف بروکپاؤں کی شناخت اور اصلیت کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ مصنف مسٹر شاہ کا حوالہ دیتا ہے جنہوں نے کچھ شینوں کو برکپا کہا تھا، لیکن مصنف خود اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ برکپا خود کو اردبرو کہتے ہیں جبکہ بلتی انہیں کیانگو کہتے ہیں۔ تو کافی مختلف نام ہے۔ جی، آخر میں وہ پھر مسٹر ڈیو کی روایت دہراتا ہے کہ برکپا مغرب سے ایک پرانی ہجرت کے دوران آئے تھے۔ اور آج کے بلتیوں میں آریائی خون؟ جی، مصنف کے مطابق آج کے بلتیوں میں جو آریائی خون کی آمیزش ہے وہ انہی برکپاؤں کی مرہون منت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دستاویز برکپاؤں کو بلتستان کے اندر ایک الگ تھلگ گروہ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کی اپنی منفرد روایات ہیں، جیسے گائے سے نفرت والی بات خاصی نمایاں ہے، اور ان کی اصلیت مصنف کے مطابق درد قبائل اور شاید ابتدائی آریائی ہجرتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مصنف نے یہ ساری تصویر اپنے مشاہدات اور ڈرو جیسے دوسرے مبصرین کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر بنائی ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے مصنف کی ان تفصیلات کی روشنی میں کہ ہندو کش جیسا علاقہ جہاں اتنی صدیاں گزر گئیں، اتنی تبدیلیاں آئیں، نئی قومیں آئیں، حکومتیں بدلیں، مذہب تبدیل ہوئے، تو وہاں برکپاؤ جیسی چھوٹی کمیونٹیز نے اپنی کچھ منفرد روایات اور شناخت کو، جیسا کہ اس متن میں بیان کیا گیا ہے، آخر کیسے برقرار رکھا ہوگا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت دلچسپ سوال بنتا ہے۔ السلام علیکم، شیرباز شگری کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی ماخذ ٹرائبز آف دا ہندو کوش کو دیکھیں گے، خاص طور پر 19ویں صدی کے یاسین اور چترال کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہمیں اس دور کے جغرافیہ، لوگ، ان کی زبانیں اور معاشرتی ڈھانچے کے بارے میں کافی گہری معلومات دیتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ مصنف کی نظر سے ان پہلوؤں کو سمجھیں۔ بالکل، تو آئیے سفر سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ پونیال سے یاسین جانا آسان کام نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں، 9 میل لمبی ایک بہت ہی تنگ گھاٹی کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ بمشکل ایک آدمی گزر سکتا تھا، اور وہ بھی دریا کے کنارے، مطلب کافی خطرناک راستہ تھا۔ اور اسی گھاٹی میں کوئی 4 میل کا علاقہ منازع بھی تھا۔ پونیال والے بھی دعویٰ کرتے تھے، یاسین والے بھی۔
ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر جب یاسین پہنچتے ہیں تو وادی کچھ کھل جاتی ہے۔ گاؤں کوئی 700 یا 800 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اور وہاں سے آگے درکوٹ پاس 25 میل دور، یہ کتنا اونچا تھا؟ تقریباً 14,000 فٹ، اور سردیوں میں تو کئی مہینے بند رہتا تھا۔ کتاب میں وہ جو 1870 میں مسٹر ہیورڈ کا قتل ہوا تھا، اس کا ذکر بھی اسی علاقے کے حوالے سے ہے۔ 14,000 فٹ، ذرا سوچیں، اور مہینوں بند۔ اچھا، تو یاسین سے اگر چترال جانا ہو تو کیا راستے تھے؟ 2 اہم راستوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وی پاس، یہ تو کوئی 16,000 فٹ اونچا تھا۔ 16,000؟ جی، اور صرف گرمیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ کئی دریا بھی پار کرنے پڑتے تھے۔ دوسرا راستہ غزر اور لسپور والا تھا۔ یہ نسبتاً آسان تھا لیکن لمبا تھا۔ اور یہ شندور سے گزرتا تھا، وہ جو سطح مرتفع ہے؟ بالکل، شندور سطح مرتفع 12,000 فٹ بلند، وہاں پندر جھیل کا بھی ذکر ہے۔ یہ راستہ غزر والا سال بھر کھلا رہتا تھا۔ اچھا، اور جب چترال کی طرف اترتے ہیں تو منظر کیسا ہوتا تھا؟ وہاں منظر بدل جاتا ہے۔ تنگ وادیاں، دریا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جنوب کے خشک موسم سے بالکل مختلف تھا۔ یہ مشکل راستے یقیناً لوگوں کی زندگی پر بھی اثر ڈالتے ہوں گے نا؟ یقیناً۔ تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں کتاب کیا بتاتی ہے؟ زبانیں، ثقافت؟ ہاں، کافی تنوع تھا۔ جیسے یاسین کے قریب ورشگوم کے لوگ، وہ بوریشکی بولتے تھے، جو ہنزا اور نگر کی زبان ہے، یعنی حکمرانوں سے الگ زبان۔ اچھا، تو حکمران الگ زبان بولتے تھے؟ جی، حکمران خوش وقت خاندان سے تھے، ان کی زبان شاید خوار یا پارسی سے متاثر تھی۔ ورشگوم نام بھی شاید بوریش سے نکلا ہے۔ آبادی کم تھی، کوئی 3,000 کے قریب، موسم اور زمین کی وجہ سے شاید۔ اور ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ مشرقی پڑوسی انہیں پورے کہتے تھے۔ جی، اور وہ خود کو پوریاکی کہتے تھے، یعنی مغرب سے آئے ہوئے۔ اور چترال کے اپنے لوگ ہو لوگ؟ ہاں، چترال کے اصل باشندے خو کہلاتے ہیں، زبان ان کی خوار ہے۔ مختلف علاقوں میں رہتے تھے، جیسے توریخو، ملکو، لدکو، اور وہاں ایک بہت واضح طبقاتی نظام تھا۔ طبقاتی نظام کس طرح کا؟ سب سے اوپر تو آدم زادہ تھے، یعنی حکمران قبیلے، جیسے سنگالی، رضا، محمد بیگ۔ پھر آتے تھے زندرے اور رونوس۔ اور ان کے بعد؟ پھر اشیماڈک، اس کا مطلب ہے خوراک دینے والے۔ یہ لوگ حکمران طبقے کو غلہ، بھیڑیں وغیرہ فراہم کرتے تھے۔ ایک اور مراعات یافتہ طبقہ ارباب زادہ تھا۔ یہ تو کافی پیچیدہ نظام لگتا ہے۔ نچلے طبقے بھی تھے؟ جی ہاں، بالکل تھے۔ کاریگر طبقے تھے، جیسے استاد لوہار، درتوچے بڑھئی، کولالے کمار، ڈوم موسیقار اور موچی، جو وہاں چمڑے کا کام نہیں بلکہ لوہار کا کام بھی کرتے تھے۔ اچھا۔ اور سب سے نچلا طبقہ فقیر مشکین کہلاتا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے گروہ تھے، سیاہ پوش کافر جنہیں بشگالی بھی کہتے ہیں، کالاش لوگ، ڈانگرک، شین آبادکار، گوجر اور بدخشان سے آئے ہوئے منجانی اور یدغا بولنے والے لوگ بھی تھے۔ واقعی کافی متنوع آبادی تھی۔ تو اس سب پر حکومت کیسے ہوتی تھی؟ چترال مرکز تھا، ہے نا؟ جی، چترال ہی مرکز تھا۔ حکمران، جسے مہتر کہتے تھے، وہیں رہتا تھا۔ اس کا قلعہ تھا، پتھر کے مینار والا۔ کتاب میں آبادی کا اندازہ کوئی 2 لاکھ لگایا گیا ہے، لیکن مصنف خود کہتا ہے کہ شاید یہ مبالغہ ہو۔ حکمران خاندان کون سے تھے؟ چترال میں کٹورے خاندان کی حکومت تھی، جو شاہ کٹور سے منسوب ہیں۔ اس وقت مہتر امان الملک حکمران تھے۔ وہ کشمیر کے مہاراجا کو خراج بھی دیتے تھے۔ خراج میں کیا دیتے تھے؟ گھوڑے، باز، شکاری کتے، اس قسم کی چیزیں۔ اور مقامی معیشت، دستکاری وغیرہ کا ذکر ہے؟ ہاں، لوہے اور تانبے کا کام ہوتا تھا۔ سوتی قالین، خنجر، تلوار کے دستے بنتے تھے۔ ایک خاص چیز ہڑتال ورکیا یعنی اورپمنٹ کا ذکر ہے۔ یہ ایک زرد معدنیات ہوتی ہے۔ اچھا، اور محصولات کا نظام کیسا تھا؟ ٹیکس وغیرہ؟ جی، نظام تھا۔ اشیرماڈک خوراک اور بھیڑیں دیتے تھے۔ چرواہوں سے بھیڑیں، چوغے، مکھن وصول کیا جاتا تھا۔ کان کنی پر فیس تھی۔ تجارت سے بھی آمدنی ہوتی تھی، بدخشان اور پنجاب کے ساتھ۔ باز اور شاہین بیچنا بھی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ تو یہ تو آمدنی کے ذرائع ہو گئے۔ انتظامیہ اور انصاف کا کیا نظام تھا؟
انصاف تو زیادہ تر مہتر کی مرضی پر ہوتا تھا، کبھی کبھار مولاؤں سے بھی مشورہ کر لیتے تھے۔ اضلاع کی سطح پر نگران اتالق کہلاتے تھے اور گاؤں کی سطح پر چارویلو۔ اور زمین کا نظام؟ زمین کی تقسیم کا ایک نظام تھا جسے اشپل کہتے تھے۔ اسی کی بنیاد پر ٹیکس بھی لگتا تھا، غالباً زمین کی پیداواری صلاحیت کے حساب سے۔ کتاب میں غلاموں کی تجارت کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی، ذکر ہے، خاص طور پر بچیوں کا جنہیں کابل، بدخشان اور دوسرے علاقوں کے حرموں کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ البتہ مصنف کا خیال ہے کہ یہ رواج اس وقت کم ہو رہا تھا۔ اس کام کے لیے دیوان بیگی اور دوسرے ایجنٹ ہوتے تھے۔ یہ تو افسوسناک پہلو ہے۔ آخر میں کچھ آثار قدیمہ کا بھی تذکرہ ہے، وہ پتھر کے دائرے؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ورشگوم اور کچھ دوسری وادیوں جیسے چاشی اور یاسین میں بڑے بڑے پتھروں کے دائرے ملنے کا ذکر ہے، کوئی 30 فٹ قطر تک کے۔ 30 فٹ؟ اور مقامی لوگ کیا کہتے تھے؟ مقامی روایت یہ تھی کہ یہ جنات کا کام ہے۔ مصنف ان کا موازنہ دوسری جگہوں کے پرانے آثار سے کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ یہ دائرے آس پاس کی دوسری وادیوں میں نہیں ملتے۔ تو شاید یہ یاسین کی کوئی خاص قدیم نشانی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گپس کے قریب کچھ ٹیلوں کا بھی ذکر ہے جو شاید پرانی قبریں یا تدفینی ٹیلے ہوں۔ تو یہ تھا ٹرائبز آف دی ہندو کوش کی روشنی میں 19ویں صدی کے یاسین اور چترال کا ایک خاکہ۔ مشکل راستے، مختلف لوگ، ایک پیچیدہ سماجی نظام اور ایک خاص طرز حکومت۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ یہ کتاب کیسے دکھاتی ہے کہ اس دور میں بھی قدیم رسومات جیسے وہ پتھر کے دائرے یا طبقاتی نظام بیرونی اثرات کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ فارسی القابات، تجارتی راستے، پڑوسی ریاستوں سے تعلقات۔ صحیح کہا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ علاقے بظاہر کتنے ہی الگ تھلگ کیوں نہ ہوں، پھر بھی ایک وسیع تر دنیا سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تعلق کیسے کام کرتا تھا۔